اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا سے، اس کی فضیلت، اس کا نفع فائدہ ہم کو نبی کریم نے بتایا، کیونکہ سب چیز تقدیر سے چلتی ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ قتل، یہ خون، یہ غارت، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ سب تقدیر سے آتی ہیں۔ یہ فیصلے ہونے نہیں، یہ ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ ختم ہو چکا، یہ ہو کے رہیں گی۔ لیکن اس میں نبی کریم نے ایک بات بتائی ہے، کیونکہ اللہ کے رازدار ہے، کہ تقدیر بدل بھی سکتی ہے۔ ادھر سے تبدیلی آ جائے تقدیر سے، پھر آپ کوئی سبب کریں کسی کام کے لیے، کسی بیماری کے لیے، کسی مشکل میں سے، تو ایک دم ہو جاتا ہے آسانی سے۔ اگر تقدیر میں تبدیلی نہیں ہے تو اٹل ہوتی ہے، اگر تبدیلی نہیں، کچھ بھی انسان کر لے، وہ تقدیر خدا کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ دعا خدا کی ایک رحمت خدا نے رکھی ہے، کیونکہ خدا نے کہا میری رحمت مجھ پہ غالب رہتی ہے، غصہ کم رہتا ہے مجھ کو، غصہ کم، رحمت غالب رہتی ہے۔ اس لیے خدا نے یہ بات نبی کریم کے ذریعے ہم کو بتائی، کیونکہ انسان کوئی بات کسی کو بتائے تو اس کی حیثیت، اس کی خوبی، یا اس کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے، اس کی قدر اور منزلت پہچاننا چاہتے، کس منزل کس قدر کا آدمی ہے۔ جس قدر کے منزل کے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ایسے نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ خدا نے اپنی قدرت عظیم میں اعظم الخلق اور رحمت للعالمین فقط ایک بنایا ہے، ساری مخلوق میں، سارے انبیاء میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جو ان کی طرف آ جاتا ہے، ان کی مرضی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو رخ دیتے ہیں۔ آپ کسی بات مانیں تو رخ دے گا، لیکن آقا کا رخ دوسروں سے امتیاز رکھتا ہے۔ اگر آپ ان کی بات مانیں گے، ان کی سنتوں پہ چلیں گے، ان کے حکم مانیں گے، ان کا رخ آپ کی طرف ہوگا، تو خدا کی رحمت کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا۔ یہ کوشش کریں کہ انہوں نے نمازوں کی پابندی کا کہا ہے، ڈرایا ہے کہ کفر ہے نماز چھوڑنا، یعنی زنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ ہاں، کفر کہا ہے، زنا شراب کفر نہیں، کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا کفر، تو نماز نہ چھوڑیں، قضا ہو جائے واپس کریں۔ ہاں، اور وظیفے نہ چھوڑیں جو دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر دو طاقتیں جو انسان کو ہر مصیبت، ہر ذلت میں لے جاتی ہیں، ان کو قدرت دی ہے خدا، نفس اور شیطان انسان کے اندر 24 گھنٹے رہتے ہیں، اور اس سے جان چھڑانے والی خدا کی رحمت ہے، وہ خدا کی رحمت میں لے جانے والے حضرت محمد مصطفیٰ، تو ان سے رابطہ رکھے۔ انہوں نے کہا جو ذکر نہیں کرتا ہے جی وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ دعائیں، یہ ذکر، یہ سب اندر شیطان اور نفس سے جان چھڑاتی ہیں۔ انسان جہاد کرے، جہاد بہت بڑی چیز ہے، لیکن نفس شیطان کا جہاد اس سے بڑا، وہ تو قتل ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ تو ہر وقت اندر ہی رہتا ہے انسان کے۔ اس لیے جب آپ جہاد سے واپس آئے تو فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ وہ کون سا جہاد؟ فرمایا جہاد نفس، نفس کا جہاد۔ یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، نفس غالب ہو جاتا ہے، انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، قتل کر بیٹھتا ہے، استغفر اللہ، ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو گناہ زبان پر نہیں لانے چاہیے، ہوتا ہے۔ یہ ذکر اذکار بہت فائدہ دیتے ہیں، یہ حائل ہو جاتے ہیں نفس اور شیطان کے درمیان۔ انسان اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اچھائی آتی ہے، اور برے کام ہوتے ہیں پھر توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس پر زوال وبال آتا ہے۔ تو عمل جو انسان سے ہوتے ہیں، انسان سے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، تو اچھے عملوں کی طرف لے جانے والی رحمت ہے۔ وہ رحمت حضرت محمد مصطفیٰ جو ان سے رابطہ کرے، ان سے رابطہ کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے کہنے پہ چلنا، تو خدا تعالیٰ کی رحمت تمہارا ساتھ دیتی ہے، تو انسان ذلت سے، رسوائی سے،
بچ جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کسی پہ اس مقدمہ چلتا ہے تو وکیل کھڑے کرتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو ذلیل کر دو یا عمر بھر قید کر دو، قسم قسم کی سزا۔ لیکن عمل کو لا کے پھر بات کرتے ہیں۔ ایسے قیامت بھی عمل بھی لایا جائے گا۔ جب تک عملوں کی درستی نہیں ہوگی نہ یہ ملک درست ہوگا، نہ تمہاری مہنگائی جائے گی، نہ تمہاری جان اغوا والوں سے چھوٹے گی، نہ یہ سواد ادھر کے قصے ختم ہوں گے۔ یہ سب مصیبتیں ادھر سے آئی ہیں، اور اس کی جڑ شیطان ہے۔ آدم سے اس نے اختلاف کیا، پھر آدم کو دھوکہ دیا، آدم نے گندم کا دانہ کھایا، پھر خدا نے کہا تم لوگ جاؤ دنیا میں، بعضکم لبعض عدو، تم کو ایک دوسرے کا ہم دشمن بنائیں گے۔ وہ ہو رہا ہے، دیکھا کدھر سے بات چلی ہے۔ شیطان نے وہاں سے حسد کیا آدم کے ساتھ، پھر خدا نے جس درخت سے منع کیا تھا اس کو کھلوایا آدم کو، حوا کو۔ سب سے جھوٹی قسم پہلے شیطان نے کھائی، ان کو قسمیہ کہا، اللہ کی قسم اگر دانہ کھا لو گے نا بڑا تم کو رحمت آئے گی، اور تم کبھی ایسی نعمتوں سے نہیں نکلو گے، یہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اور قسم کھائی، خدا کی قسم، وہ تو ڈر گئے کہ ٹھیک ہے بھائی قسم کھاتے ہو۔ پھر وہ دانہ کھایا، وہ مصیبت آئی، اور خدا نے پوچھا کیوں تم نے ایسے کیا؟ ہم نے منع بھی کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو پھر معافی کی درخواست کی کہ ہم نے ظلم کیا، پھر خدا نے معاف تو کر دیا، لیکن کہا اب دنیا میں بھیجنا، دوبارہ امتحان لینا ہے، بات مانتے ہو نہیں مانتے ہو، کہ شیطان کی مانو گے یا میری مانو گے۔ اب خدا کی بھی باتیں ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، شیطان کی باتیں۔ پکنک کرو، مائی ڈیئر کے ساتھ پھرو، اس کو آنکھ مارو، اس کو پھنساؤ، حرام کھا لو، شراب پی لو، ہاں جی فلانی لڑکی سے دل لگ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا، کہتے ہیں کہ کچھ کرو، کہ آپ ہی کرو، مرو تو ہمارے پر مت ڈالو سارا، لیکن رستہ تم کو ہم بتا دیں گے۔ اگر اعمال کی درستی ہو گئی سارے کام درست ہو جائیں گے۔ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے، درستی نہیں ہے، کہیں سے نہ کہیں کسی غار سے تم پر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ کسی کو پتہ یا نہیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے خدا نے کہا قرآن میں، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخفی طور سے، اپنے اور خدا کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ کسی نے آقا سے پوچھا گناہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا جو کام آدمی چھپ کے کرے اور ڈرے کوئی اس کو دیکھ نہ لے، سمجھو وہ گناہ ہے۔ کوئی نہ دیکھے لیکن خدا تو دیکھتا ہے۔ کسی بزرگ نے کسی اپنے مرید کی اصلاح کی چاہی، کہا اس کا ضمیر جاگے، اس کو ذہن میں اس کا مضبوط کر دوں، تو اپنے چند مریضوں کو کبوتر دیے، بولے لے جاؤ، یہ ذبح کرو چھپ کر، کوئی تم کو نہ دیکھے، پتہ نہ چلے کہ تم نے کبوتر کو ذبح کیا۔ سب گئے، پھر واپس آئے تو سب کبوتر کو ذبح کر کے لے آئے۔ ایک آیا زندہ کبوتر لے آیا، کہ تم نے نہیں کیا؟ کہا آپ نے کہا کوئی نہ دیکھے، تو میں نے کہا خدا تو دیکھتا ہے۔ کہ میں ڈر گیا، میں نے پھر ذبح نہیں کی۔ کہا بس یہی بات ہے، تو کبوتر ذبح کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، ڈیئر کو پکڑو اکیلے میں تمہاری مرضی، چھوڑ دو اس کو تمہاری مرضی۔ اور ٹھیک ہے، اب تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہاں جی، گھروں میں پردے نہ کرنے، بے پردیاں کرنیاں، تھوڑی آپس میں تعلقات ہو جانے، میں اس کو ماں سمجھتا ہوں، میں باجی سمجھتا ہوں، ہاں جی، پھر بعد میں مسائل پیدا ہو گئے، عذاب آ گیا۔ خدا نے پردے کا سخت نہیں کہا تھا، کہا آنکھوں کو بچاؤ، پیچھے کہا شرمگاہوں کو کہ آنکھ سے مت دیکھو، پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ اتنا کھلا پردہ کرنا کہ کوئی ماں بہن بنا لیا، ماں بہن بناؤ لیکن شرعی پردہ بیچ میں رہے گا، اس کو نہیں ختم، اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ماں بیٹے کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں، پھر خرابیاں آتی نہیں آتی ہیں۔ اسی پردے کی سخت تاکید کی ہے قرآن نے بھی،
اور حدیث میں بھی یہ پردے گھروں میں کریں، احتیاط کریں، عذابی تک مسائل آتے ہیں، ایسے سنگین مسائل خط آتے ہیں میں آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں کہ زمین تمہارے پیروں سے نکل جائے گی۔ جی ہمیں اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ خدا نے نبیوں کے بیویوں سے افضل کوئی نہیں ہے، ان کو بھی پردہ کرنا ہے۔ مائیں بنا کر صحابہ کو کہا کہ نبی کی گھر والی تمہاری مائیں ہیں، لیکن کہا کوئی بات چیت ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اور نرم زبان سے مت کرو، سخت بھی نہ ہو، سیدھی بات بس۔ پردے بھی نہ کرنا، آزاد بھی رکھنا، آپس میں ہنسنا بھی، ہم بہن بھائی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، اکٹھے کھانا، علیحدہ نہ رکھنا عورتوں کو، ہاں جی، رشتہ داروں میں بھی یا جس سے دوستی ہوگی اس کے ساتھ بھی۔ پھر مصیبتیں آئی نہیں آئیں، بس اتنا کافی، اس میں زیادہ میں نہیں گھسنا چاہتا۔ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرو۔ ایک تو گناہ ہوتا ہے، ایسے سنگین گناہ نہ ہو کہ تمہارے گھر میں حلالی اور حرامی پیدا ہوتے رہیں۔ بھائی کو بھائی سے عورت سے پردہ۔ کسی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک بھائی ہے دوسرے کا بھائی ہے ایک دوسرے کی عورتوں سے، کال ہمو موت، بھائی کے ایک دوسرے بھائی کے لیے موت ہے، بتاؤ پھر دوسرے کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس کو موت کہا رسول اللہ نے۔ کہا بھائی ہے لیکن پردہ گھر میں رہے گا، علیحدہ ہو جائے وہ علیحدہ رہیں۔ کہ گھر میں آئے اکٹھے رہتے تو آواز دے کے علیحدہ چلا جائے، بھابھی کے ساتھ بیٹھنا کھانا نہیں ہے، ہنسنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے ذریعے کوئی پیغام پہنچا دینے، اپنی عورت کو بھیجنا بھائی کی بھابھی کو جا کے یہ کہ خود ہی بولنا، خود ہی ہنسنا بیٹھنا منع ہے، سخت منع۔ بس زیادہ میں نہیں بول سکتا، اس سے کچھ بڑھاپا ہے، عمر ہے، اتنا کافی ہے۔ اگر تمہارے اعمال اندر بار کے درست ہو گئے ہیں جی، خدا کی رحمت تم کو لپیٹ لے گی، کیونکہ نبی کریم کی تعلیم ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو پردوں کی سخت پابندی کرو، نماز کی سخت پابندی کرو، قضا ہو جائے واپس ہو جائے، گناہ چھوٹے ہو جائیں بڑے ہو جائیں، خدا شرک کے سوا سب کچھ بخش سکتا ہے۔ فوراً توبہ کرو تاکہ گناہ کا وبال نہ آئے، اور نیت کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی گناہ کو مت سوچو اس نے کیا ہے نہیں کیا، جو کسی کے گناہ کے پیچھے لگے گا اس کی جاسوسی کرے گا۔ خدا نے کہا ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو۔ جو کسی گناہ پردہ فاش کر کے لگے گا تو حدیث میں آتا ہے خدا اس کے گھر میں دفن گناہ باہر نکال دے گا، اتنا اس کو رسوا کر۔ اس کو پتہ اس کی ماں کا کہ کبھی کچھ ہوا نہیں ہوا، بہن سے ہوا یا بھانجی سے ہوا، اتنا خدا ذلیل کرے گا کہ تم کسی کے گناہ کے پیچھے جاسوسی مت کرو، تمہارے بھی پردے رہ جائیں گے۔ اور پتہ بھی لگ جائے تو نبی نے کہا سرسم کہا کرو، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کا پردہ کیا خدا اس کے گناہ بھی چھپا دے گا۔ وہ یہ نہ کہ میرے گناہ کا نہیں پتہ، اس کا مجھے پتہ میں کو رسوا کروں، خدا کو تو پتہ ہے، خدا تجھے ذلیل کر دے گا، تیرے گناہ بعد ہے۔ لا تظہر شماتۃ بأخیک، اگر تجھے پتہ بھی اپنے بھائی کی بدنامی مت کرو، تو فرمایا خدا اس کو شفا دے دے گا گناہ سے، تجھ کو خدا گناہ میں ڈال کے ذلیل کرے گا۔ آقا جی کا جس نے کسی کو گناہ پتہ تھا، تانا دیا تم ایسے ہو، میں جانتا ہوں تم کو، اگر تانا دیا لم یمت حتی یامر، خدا اس کو موت سے پہلے وہ گناہ کرا کے چھوڑے گا۔ پتہ ہے تانا نہیں مارنا ہے، چپ رہنا ہے۔ تو یہ بھائیوں میں مصیبتیں آئی ہوئی، ایک دوسرے کی باتیں پڑھتے ہیں، ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں گھروں کی، اور کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا اس پہ تہمت لگائی، پھر تو پتہ بھی ہو نہ بتائے اور ایسے تہمت لگا دے، ہاں جی، کسی کی بہن پر یا بھانجی پر یا ہاں جی یا دوست کی عورت پر، ہاں جی۔ تو فرمایا سرکار نے خدا اس کے 100 سال کے عمل برباد کرے گا۔ یہ بڑی مصیبتیں لوگوں میں آئی ہوئی ہیں، اور غیبت زنا سے زیادہ ہے۔ سرکار نے غیبت وہ بات ہے کسی کا سچی گناہ ہے، تم کو پتہ ہے، تم دوسرے کے کانا پھوسیس کرتے کہتے اس نے ایسا کیا مجھے پتہ ہے، تم نے اس سے بڑا گناہ کیا، زنا سے بڑا، کیوں اس کی بات نکالی، کیوں آپس میں بات کی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کوئی نہ کرے، قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا
جو غیبت کرتا ہے کس کے گناہ کس کو بتاتا ہے ایسے کرتا ہے جیسے مردے کا گوشت نوچ کے کھاتا ہے، اتنا ظالم ہے وہ، اس سے بغض پھیلتا ہے، عداوت پھیلتی ہے۔ حکمت ہے خدا کی، یہاں پہ عالم بتا ہے کہ کسی کے گناہ کی باتیں کرنا آپس میں، اس کو پتہ چلے گا کہ دل خراب ہوگا، تمہارے دشمنی پیدا ہوگی، پھر وہ تمہارے پیچھے لگے گا، اس کا بھی کچھ دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، جس چیز سے آقا منع کرے منع ہو جانا چاہیے۔ ابھی تک یہ مصیبتیں جاری ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جاسوسیاں کرنی ہیں، پہلے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، پتہ لگ جائے تو پردہ کرے نہ بولے، وہ جانے تم اس کے خدا ہو۔ نبی کریم نے کہا لا تنظروا الی ذنوب العباد کانکم ارباب، لوگوں کے گناہ مت دیکھو، کہا خوشخبری اس کے لیے جو اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، کسی کے گناہ کو نہیں دیکھتا ہے، تو نہیں دیکھنا چاہیے نا، کیا نہیں کیا، منع فرمایا ہے۔ اور کہا لوگوں کے گناہوں کو مت دیکھو، کانکم ارباب، تم اس کے خدا ہو، کہ تم نے سزا جزا دینی، حساب کتاب لینا اسے، خدا نے دے، ہو سکتا توبہ کرے، ہو سکتا پکڑا جائے، ہو سکتا کہ تم کو نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں سخت منع ہیں، اس میں مت پڑے کہ دوسرے کے گناہ کا وبال تم پر پڑا جائے گا۔ وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کی بدنامی کرتا ہے، اس کے اعمال خدا حدیث میں آتا ان لوگوں کو دے دے گا جن کی غیبت کی، جن کا مال حرام سے کھایا، جس کو ناجائز گالی دی۔ اگر اس پر اعمال نہیں ہوں گے تو جس کی غیبت کیا، جس کا مال کھایا، جس پر ظلم کیا، اس کے گناہ خدا اس پر ڈال کر جہنم میں ڈالے گا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال باتوں میں آتی ہے تو کچھ بتا دیا، کچھ کی ضرورت بھی تھی کہ ایسے خط آتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایک ایک کو جواب کہاں دیں، تو ایسے کہہ دیا، سب کا فائدہ ہو گیا، سب کو سمجھ آ گئی۔ ایسی کیسٹ اگر کبھی بات ہو جائے تو اس کو گھر میں لے جائیں کہ ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے جب ضرور سنا کریں، تم کو فائدہ ہوگا، تمہارے دوستوں کو فائدہ ہوگا، اور اس ناگہانی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ لوگوں کی باتیں نکالنا، جاسوسیاں کرنا، اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے، اپنے آپ پر مصیبت لانی ہے۔ وہ جانے، وہ ان کا کام جانے، خدا جانے، تم کیوں پڑھتے اس میں؟ ہاں تم کر سکتے ہو، ان کو گناہوں سے باز کرنے کا رستہ ڈھونڈو، کہیں لے کے دعائیں دلوا دو۔ کوئی کتاب لو، بس 2 کتابیں میں نے لی تھی، میں نے ایک اپنے لیے رکھی ہے جس میں گناہ کا، غیبت کا، زنا کا، ان چیزوں کا ذکر ہو، اس کو دے دو حکمت سے، اس کو بولو مت۔ تو کتاب پڑھے گا تو وہ تمہاری وجہ سے یہ سزائیں دیکھے گا، خدا رسول نے کہی ہیں، تو وہ بچ جائے گا اس گناہ سے۔ تم اگر ایسے ہی جا کر کو کہا کہ میں نے سنا تم زنا کرتے ہو، یا تم نے فلانی لڑکی سے تعلق رکھا ہے، یا تم کسی ماں بیٹی کو دیکھتے ہو، یا تم نے ایسے کیا ہے، وہ تو تم سے لڑ پڑے گا اور مانے گا بھی نہیں۔ تو حکمت سے چلنا ہے، اس کو کہنا نہیں، اس کو کتاب دے دینی ہے، وہ پڑھے گا تو خود سمجھے گا میں نے ایسے کیا نہیں، یہ کرتا ہوں۔ اور جو ایسے کرتے ہیں تو حدیث میں ہے من زنا زنایا، جو زنا کرتا ہے اس کے گھر میں بھی زنا آ جاتا ہے۔ کوئی کسی کی ماں بیٹی سے کرتا ہے تو اس کی ماں بیٹی نہیں بچتی، وہ بھی ہوتا ہے حدیث میں، من زنا زنایا، جو زنا کرتا ہے اس کے گھر میں بھی زنا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ علم ہوگا یا معلومات ہوگی تو انسان بچے گا نا۔ یہ معلومات ہم کو کس نے دی؟ قرآن نے دی، حدیث نے دی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ نبی کے رحیم، کریم، حلیم، حکمت سے اور حلم سے بھرے ہوئے ایک نوجوان آیا، نبی کریم کو کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دیں۔ صحابہ نے اس کو مارنے کی سوچی، اٹھ کے مارنے کی، کہ مارو اس کو۔ آپ نے کہا کچھ مت کہو، سمجھایا، بلایا، بٹھایا، جس کا مفہوم تھا پوچھا تمہارے پاس ماں، بیٹی، بہن وغیرہ ہے؟ واقعہ ہے کا مفہوم؟ اس نے کہا ماں بہنے والا ہوں، بیٹی والا۔ کہا تمہاری بہن سے کوئی اگر ارادہ کرے، کہا برداشت نہیں ہوتی۔ کہا تم جو زنا کرو گے کسی کی بہن تو ہوگی؟ کہا تمہاری بیٹی سے یا ماں سے سٹ پٹاتا تھا، بولتا تھا، یہ نہیں بات سن سکتا میں۔ کہا تم جو کسی کی زنا کی اجازت لے رہے ہو وہ کسی کی ماں، بیٹی، بہن تو ہوگی، اپنی کی نہیں چاہتے اور دوسرے کو کرتے ہو، تو پھر دوسرے نہیں چاہتے اور اپنی کے تم نہیں چاہتے، دوسرے کے ارادے کرتے، وہ بھی ماں بیٹی کسی کی ہوگی۔ پھر اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا واقعہ
پھر یہ حدیث فرمائی آپ نے جو زنا کرتا اس کے گھر میں زنا ہوتا ہے. دوسری حدیث میں کہا تم لوگوں کی عورتوں کی طرف مت جاؤ، لوگ تمہاری عورتوں کی طرف نہیں آئیں گے. دیکھا، اگر تم جاؤ گے تمہاری عورتیں بھی نہیں بچیں گی. حدیث شریف ہے، مفہوم ہے. ان چیزوں سے باز آنا چاہیے. ساری باتیں بہت کام کی ہیں، اپنے اوپر خود مصیبت نہیں لانی چاہیے. اس جوان کے سمجھ میں آ گئی تو بہت غلط میں نے بات کی، سمجھایا طریقے سے، تو اس کے منہ سے نکلا کیا نکلا، جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ کوئی ایسا سبب بنے میں آپ پہ جان نثار کر دوں. آپ نے ایسی مصیبت سے مجھے نکالا، سمجھایا. پھر آپ نے دست کرم اٹھایا، آقا کی دعا، آقا کی نظر کرم، اس کے لیے دعا کی. پھر وہاں سے اٹھا، جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا یہ شیطانی خیالات نفس کا دباؤ جو میرے پر تھا، میرے دونوں پہلوؤں سے شہوت نکل چکی ہے، ختم ہو گئی. دیکھا، یہاں ہم بیٹھے نبی کریم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے نظر کرم مانگتے ہیں. جیسے اس جوان کو رحمت سے تکا، دعا کی، ایسے وہ ہم کو بھی تکیں گے، رحمت سے دیکھیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے. تو اس لیے ان کی باتیں کرتے ہیں. ذکر میں زیادہ کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، نمازوں کے علاوہ نفل زیادہ پڑھو، رحمتیں آئیں گی. تمہارے اندر جو شیطانی اور ہمارے اندر نفسانی خواہشیں ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، یہ کم ہو جائیں گی. اگر ہو بھی جائے گا کچھ توبہ نصیب ہوگی کہ تم ذکر اذکار درود نہیں چھوڑتے، تمہارے میں احساس پیدا ہو گیا ہے. جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، برے بھی، توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. شیطان اس کے اوپر فوراً پورا اس پر قابو پا لیتا ہے. جو ذکر نمازیں پڑھتے ہیں اس پر شیطان قابو نہیں پاتا. اگر وقتی طور سے قابو پا جائے، گناہ آ جائے، پھر وہ نکل جاتا ہے، توبہ کرتا ہے. کیونکہ نماز، درود، قرآن شریف یہ نہیں چھوڑتا. تو یہ چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں، اور ان کو چھوڑنے سے دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان، عزت کا نقصان، بہت سے نقصان ہوتے ہیں. تو آقا جی رحمت اللہ عالمین ہے. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں خیر الہدی ہدی و محمد. اگر کوئی بہترین رستہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا رستہ. اس سے ہم ان کی یاد دلاتے ہیں، ان کی محبت دلاتے ہیں. انسان جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے طریقے پہ چلتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. تو سب طریقوں سے بڑھ کر، سب محبتوں سے بڑھ کر اچھی محبت حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، کہ جیسی تعلیم اور جیسا اثر اور جیسا فائدہ دین، دنیا، آخرت کا ہر قسم کا ہم کو ان کی محبت سے اور ان کی بات ماننے سے، ان سے جڑنے سے نصیب ہوگا، کسی سے نصیب نہیں ہو سکتا. تو خدا توفیق دے گا انشاءاللہ. یہ کیسا لے جانے کی کوشش کہ مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ سنا کریں، دوستوں کو بھی سنایا کریں. اور جیسے کہا دعا کی تقدیر دعائیں کی یہاں لے جائیں، اور تسبیح نہ چھوڑیں، لوگوں کو سکھائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان تسبیح کا طریقہ سیکھیں. اس سے رزق کھلتا ہے، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ناممکن کام ہوتے ہیں. اور یہ ہلکے پھلکے ہیں لیکن بہت ہی فائدہ پہنچانے والی چیزیں، اور اٹل پہنچائیں گی. کیونکہ نبی کریم کی زبان سے جو چیز نکلے وہ اٹل ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. اور اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کو آئی لو یو کے ساتھ سلام بھی کرتا ہوں. اور ہمارے ساتھ یہ محبت ہم کو خدا رسول سے ملائے گی. جنت میں بھی ایسے بیٹھیں گے اور یہ باتیں کریں گے، کیسے بیٹھے تھے، کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں، دیکھو آقا کے پاس آ گئے انشاءاللہ.